السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوا، علی گڑھ میں جو حادثہ پیش آیا، 4 مسلمانوں کو گائے کے گوشت ہونے کے شک میں کس طرح سے پیٹ کر ان کو ادھمرا کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر اگر پولیس نہ آتی تو ان کو موت کے گھاٹ ہی اتار دیا جاتا۔ وہ خوفناک تصویریں، وہ فوٹوز، وہ خبریں پڑھ کر ہم اپنی فیملی کے ساتھ ڈسکس ہی کر رہے تھے کہ بتائیے کس طرح کے واقعات آئے دن سامنے آتے رہتے ہیں۔ آج جب صبح کا اخبار آیا تو ایک خبر اور بڑے افسوسناک پڑھنے کو ملی۔ یہ خبر آپ پوری اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ انقلاب کے اخبار میں یہ خبر ہے، پانی پت میں ایک کشن گنج بہار کی پوری فیملی پانی پت میں رہ رہی تھی، 5 بھائی 3 بہنیں۔ تیسرا نمبر کا جو بھائی ہے، جو اب اللہ کو پیارا ہو گیا، بس دنیا میں نہیں رہا، جس کا نام تھا فردوس عالم۔ 7 مہینے پہلے ہی اس کی شادی ہوئی تھی، نئی شادی، 7 مہینے ہوئے بس، 24 سال اس کی عمر تھی۔ فردوس عالم اپنی سسرال سیکٹر 29 میں واقع فلورا چوک میں اپنی سسرال گیا ہوا تھا۔ اپنی سسرال میں اپنے کسی دوست، شاہنواز نام تھا دوست کا، اس کے ساتھ یہ واک کر رہا تھا فلورا چوک میں۔ واک کرتے ہوئے ایک دکان کے پاس سے یہ گزرا، جس دکان پر بیٹھا ہوا تھا نریندر۔ اس نریندر نے، جس کا نام ہے نریندر عرف شیشو لالا، جب اس کی دکان کے قریب یہ واک کرتا ہوا فردوس عالم پہنچا تو نریندر نے فردوس کے سر سے ٹوپی اتار لی۔ جیسے آپ نے 15-20 دن پہلے ایک ویڈیو دیکھا ہوگا جو ایک پیٹرول پمپ کے CCTV کیمرے میں قید ہوا تھا کہ 2-3 نوجوان بائک پر سوار ہو کر ٹوپی لگائے ہوئے، رمضان کی یہ ویڈیو تھی شاید، پیٹرول ڈلوانے گئے ہوئے تھے تو کچھ اسی طرح کے شریر اور نالائق لوگوں نے ان نوجوانوں کے سر سے ٹوپی کھینچ لی اور بار بار مانگنے پر ٹوپی نہیں دی، بلکہ لڑائی جھگڑے کرنے پر وہ اتارو ہو گئے تھے۔ اس طرح کی ایک نہیں سینکڑوں ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی نیٹ پر۔ تو ایسے ہی یہ ٹوپی لگایا ہوا تھا، واک کر رہا تھا، تو نریندر نے اس کی ٹوپی کھینچ لی۔ جب اس نے اپنی ٹوپی مانگی تو اس نے ٹوپی دینے سے انکار کر دیا۔ جب اس نے بہت اصرار کیا، بھائی اب تمہاری یہ حرکت ہے، آدمی تو کہے گا نا کہ بھائی کیا حرکت ہے تمہاری، تم کون ہوتے ہو میرے سر سے ٹوپی اتارنے والے، خواہ میں اٹک لڑائی لینے والے کون ہوتے ہو؟ تو اس نے ٹوپی کو پھینک دیا۔ جب فردوس عالم اپنی ٹوپی اٹھانے کے لیے گیا تو پیچھے سے نریندر عرف شیشو لالا نے ڈنڈا لا کے اپنی دکان میں سے اس کی پیٹھ میں، اس کے سر پر مارا، جس سے یہ زمین پر گر گیا۔ اس کو جا کے فوراً اسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا۔ اسپتال والوں نے دوسرے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا، وہاں سے اور کہیں اس کو ریفر کر دیا گیا، جہاں پر اس کو مرت گھوشت ڈاکٹرز کی ٹیم نے کر دیا۔ یہ پوری جو خبر ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ فردوس عالم کے بھائی جن کا نام اسد ہے، انہوں نے بتایا کہ وہ بہار کے ضلع کشن گنج کے گاؤں سے یہاں پانی پت شفٹ ہو گئے تھے اور پانی پت کے وکاس نگر میں یہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ رہ رہے تھے۔ 5 بھائی 3 بہنیں، ایک بھائی کی شادی، یہ تیسرے نمبر کا بھائی ہے جس کی شادی سیکٹر 29 فلورا چوک میں ہوئی تھی۔ یہ اپنی سسرال گیا ہوا تھا، ابھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لڑکی پر کیا گزر رہی ہوگی جس کی 7 مہینے پہلے شادی ہوئی ہے؟ فیملی پر کیا گزر رہی ہوگی؟ سوچ کر دیکھیے کہ جن کے دلوں کی دھڑکن ہوگا فردوس عالم، ان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ شادی کے بعد تو بیوی کا سب کچھ شوری ہو جاتا ہے نا، کیا گزر رہی ہوگی ان لوگوں پر کہ بتائیے، ایک واک کر رہا ہے ٹوپی لگائے ہوئے، تو بس کس قدر نفرت کا زہر ایسے لوگوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے، دماغ میں ڈالا جاتا ہے کہ ٹوپی دیکھتے ہی، مسلمان سنتے ہی، نام سنتے ہی ان کے اوپر خون سوار ہو جاتا ہے اور انسانیت ایک طرح سے ان کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ کس طرح کی ان کی تربیت ہوتی ہے، کیا ان کے دماغوں میں ڈالا جاتا ہے۔ اس خبر کو پڑھنے کے بعد آج ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے بڑا افسوس کر رہے تھے کہ یار یہ آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ابھی سن ہی رہے تھے کہ سوشل میڈیا پہ خبر اور سننے کو ملی کہ غازی آباد میں ایک نوجوان جس کا نام پوچھ کر کہ وہ مسلمان تھا، اس کے کپڑے پھاڑے گئے، اس کے ساتھ بدتمیزی کی گئی۔ غازی آباد میں اس کے والدین نے، اس کے گھر والوں نے شکایت درج کرائی ہے۔ کچھ خبریں تو ایسی ہیں جو سوشل میڈیا پر آ جاتی ہیں، اور کچھ خبریں ایسی ہیں جو سوشل میڈیا پہ دور کی بات ہے، اخبار میں بھی اور کہیں پہ بھی نہیں پتہ چل پاتا،
کیونکہ وہ ایسے علاقوں میں ہوتی ہیں کہ وہ ہائی لائٹ نہیں ہو پاتی ہیں۔ علی گڑھ کا واقعہ ہائی لائٹ ہو گیا، یہ خبر ہائی لائٹ ہو گئی، لیکن اتنی ہائی لائٹ نہیں ہو پائی۔ اور اس سے چھوٹی چھوٹی خبریں غازی آباد میں ہوئی، وہ تو بالکل ان کا آتا پتہ نہیں ہے، وہ تو کبھی پتہ چل گیا، کہیں سے پتہ چل گیا تو یہ بہت افسوسناک واقعات ہیں جو آئے دن ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، ہر ایک جو اپنے اس ملک سے محبت رکھتا ہے، بھائی میرے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ جب ہم اپنے گھروں میں سکون پسند کرتے ہیں تو ہم اپنے ملک میں سکون کیوں پسند نہیں کرتے؟ اس ملک کے امن سکون کو قائم رکھنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کے واقعات پر آواز بلند کی جائے، اس طرح کے واقعات پر ایک جان ہو کر، متحد اور متفق ہو کر آواز بلند کی جائے کہ ایسے لوگوں کے دلوں میں سے ڈر کیوں، قانون کا ڈر ایسے لوگوں کے دلوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ اب یہ گرفتار ہوا ہے، گرفتار ہونے کے بعد 4 6 8 10 5 6 جتنے بھی سال یہ جیل میں رہے، سزا کاٹنے کے بعد پھر باہر آ جائے گا، لیکن جو مرا ہے وہ واپس نہیں آ پائے گا۔ یہ تو جیل میں جانے کے بعد رہا ہو سکتا ہے، یہ تو جیل میں جانے کے بعد باہر نکل سکتا ہے چند سالوں کی سزا کاٹنے کے بعد، لیکن جو اس دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اس کی بیوی بیوہ ہو گئی تو بیوہ ہی رہے گی نا۔ اللہ تعالیٰ گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس موقع پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں بتائیے۔ میں تو اس لیے ویڈیو بنا لیتا ہوں بھائی کہ دعا کریں اور جتنا ہو سکے اپنا خیال رکھیے۔ آپ کو خود ہی اپنا خیال رکھنا پڑے گا، اپنا خیال رکھیے، اپنے بچوں کا خیال رکھیے، جتنا ہو سکے دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ باقی ایسے واقعات کی جتنی ہو سکے مذمت کیجیے، اور اس طرح کے واقعات کیسے روکے جا سکتے ہیں، آواز اٹھائیے اس ظلم کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔